نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 5واں پارہ سورۃ نساء، آیت نمبر 42 اور 43۔ لفظی ترجمہ: یوم دن، اس دن، یودو چاہیں گے، اللہ زینا وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا، وعصوا اور نافرمانی کی رسول کی، لو کاش تو سوا برابر ہو جاتی بہم الارض ان پر زمین، ولا اور نہ یکتمون وہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثہ کوئی بھی بات۔ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا نہ تم پاس جاؤ صلاۃ نماز کے، وانتم اور تم سکارا نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا تم جان لو ما جو تقولون تم کہتے ہو، ولا اور نہ جنابن حالت جنابت میں، الا مگر عابری طے کرنے والے ہو سبیلی راہ کو یعنی مسافر ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا کہ تم غسل کر لو، وَإِنْ اور اگر کون تم ہو مرضی مریض، او یا علی سفرٍ سفر پر، او یا جاء آیا ہو احدن کوئی ایک منکم تم میں سے، من الغائط بیت الخلاء سے، او یا لمستم چھوا ہو تم نے نساء عورتوں کو، فلم پس نہ تجدو تم پاؤ ماء پانی، فتیمموا تو پس تیمم کر لو سعیدہ مٹی سے، طیباً پاک، فامسحوا پس مسح کر لیا کرو بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے عفواً معاف کرنے والا، غفورا اور بخشنے والا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی چاہیں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ یہاں قیامت کی ہولناکی کی ایک مثال بیان کی گئی کہ اس دن اہل کفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی بنا کر زمین میں ملا دیا جاتا تاکہ حساب نہ دینا پڑتا اور جہنم میں نہ ڈالے جاتے، اور اس دن ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا پائیں گے، ان کا انگ انگ بولے گا اور ان کے خلاف گواہی دے گا، کیونکہ جو جانور ہیں جو چوپائے ہیں، اس دن سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا تھا تو قیامت والے دن وہ اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیا جائے گا اور وہ اس سے اس کا اپنا بدلہ لے گی، اور اس کے بعد ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ مٹی بن کر زمین میں مل جائیں گے۔ تو جب کافر یہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہی ہوتے، چوپائے ہی ہوتے، تاکہ ہمارا بھی انجام یہ ہوتا کہ ہم مٹی میں مل جاتے اور جہنم میں نہ ڈالے جاتے۔ مگر ایسا یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ حسرتیں ہیں کافروں کی جو قیامت کے دن ان کے دلوں پر چھا جائیں گی، اور یہ ہے کہ جب وہ جھوٹ بولنا وہاں بھی چھوڑیں گے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور پھر ان کا جسم کا ایک ایک حصہ بول کر بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرے ساتھ ہاتھ پاؤں ایک ایک چیز بتائے گی کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کون کون سا گناہ ہمارے ذریعے اس نے کیا تھا۔ تو اس دن انسان کہے گا کہ تم میرے جسم کا حصہ ہو کر تم میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو اس دن وہ کہیں گے کہ کیوں نہ گواہی دیں، کیونکہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان دی، جس نے تمہیں بھی دی تھی، آج اس نے ہمیں بھی زبان دی ہے۔ تو بہت سوچنے والی یہ باتیں ہیں اور عمل کرنے والی باتیں ہیں کہ اگر آپ کہیں پر علیحدگی میں، اکیلے میں کوئی ایسا غلط کام جس سے اللہ نے منع فرمایا اور آپ کر گئے، یہ سوچ کر کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کو کون دیکھ رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ضرور ہی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے علم کے ذریعے ہر انسان کا محاسبہ اور احاطہ کیے ہوئے ہیں۔
فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ تم کہتے ہو، نہ اس حال میں کہ جنبی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبے میں فرمایا اے لوگو، جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت یہ 5 چیزوں یعنی انگور، کھجور، گندم، جو اور شہد سے تیار کی جاتی تھی۔ یاد رکھو کہ شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، یعنی کوئی بھی ایسی نشہ آور کوئی دوائی بھی کہ جس سے آپ کی عقل ماری جائے، یعنی وہ بھی کیا ہے، وہ بھی شراب کے زمرے میں آئے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پر 10 وجوہ سے لعنت ہے۔ شراب بذات خود ملعون ہے، اس کا پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا اور نچوڑنے والا، جس کے لیے نچوڑی جائے، اٹھانے والا، جس کی طرف اٹھا کر لائی جائے، اور اس کی قیمت کھانے والا، یہ سب کے سب ملعون ہیں، یعنی لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر۔ استغفر اللہ، ایک شراب کی وجہ سے 10 لوگوں پر لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شراب پیے اور پھر اس سے توبہ نہ کرے تو آخرت میں اس سے محروم رہے گا، کیونکہ جنت میں شراب کی بھی نہریں ہوں گی مگر وہ یہ دنیاوی شراب نہیں ہوگی، وہ تو بہت پاکیزہ مشروب اور بہت لذیذ پینے والوں کے لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے کھانا پکایا، پھر ہمیں بلایا اور ہمیں شراب پلائی، شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور انہوں نے مجھے امام بنا دیا۔ میں نے پڑھا یا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون۔ استغفر اللہ، یہ کہہ دیجئے کہ اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ استغفار۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اس وقت ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو یہ پہلی آیت جو شراب کے بارے میں اتری، اس کی حرمت کے بارے میں کہ جب تم عبادت کرنے لگو تو اس وقت تم شراب مت پیو۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اونگنے لگے تو اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ کر سو جائے اور نماز اس وقت پڑھے جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حالت نیند میں نماز ادا کرتے ہوئے وہ مغفرت کی دعا کرنے کے بجائے اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے، جیسے ابھی ہم نے اوپر والی حدیث جو پڑھی ہے کہ کتنی اہم بات ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ استغفار، تو بہت بڑی بات جو منہ سے نکل گئی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں نازل فرما دی کہ جب تم حالت نشے میں ہو تو اس وقت تم عبادت کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور پھر فرمایا ولا جنوباً الا عابر السبیل حتیٰ تغتسلوا، یعنی جنبی یا حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا جائز ہے، ٹھہرنا جائز نہیں، کیونکہ بہت سے صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے اور ان کے لیے غسل کر کے گزرنا مشکل تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، مگر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دریچے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دریچے بند کروا دیے، یعنی دروازے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے ہر دروازے کو بند کر دو۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر یعنی غزوہ بنی مطلق پر تھے۔ جب ہم مقام بیداب یا ذات الجحش پہنچے تو میرا ہاتھ جو میں نے اسما سے عارتاً یعنی ادھار لیا تھا ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے وہیں پڑاؤ فرما لیا۔ تب صحابہ کے پاس پانی تھا اور نہ وہ پانی کے مقام پر تھے۔ لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ان سے کہا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر لوگوں کو ایسے مقام پر ٹھہرا دیا جہاں پانی میسر نہیں ہے اور نہ ان کے پاس پانی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ پر خفگی کا اظہار کیا اور جو کچھ اللہ نے چاہا انہوں نے کہا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے۔ مجھے حرکت سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ الغرض جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بیدار ہوئے اور پانی کہیں نہیں تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ چنانچہ سب لوگوں نے تیمم کیا اور نماز ادا کی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، اے آل ابی بکر، یہ پہلی برکت نہیں جو تمہاری بدولت ہمیں حاصل ہوئی ہے، بلکہ تمہاری بدولت ہم پہلے بھی کئی آسانیوں سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، پھر ہم نے اس اونٹ کو جس پر میں سوار تھی اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ ہار بھی مل گیا۔ یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی وہاں روکنے کی، کیونکہ تیمم کی آسانی مل رہی تھی، جو کہ غسل اور وضو کا قائم مقام تھا۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص الگ تھلگ بیٹھا ہے اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں حالت جنابت میں ہوں اور یہاں پانی میسر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، مٹی استعمال کر، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں 3 باتوں کے باعث لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، سبحان اللہ، اور ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، اور جب ہمیں پانی نہ ملے تو مٹی ہی کو ہمارے لیے پاکی کے حصول کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ فضیلت ہے امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو باقی امتوں کو حاصل نہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، خواہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، اور جب پانی پا لے تو اسے اپنے جسم پر استعمال کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ عبد الرحمن بن ابزی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ان سے عرض کی، کیا کروں، حالت جنابت میں ہوں لیکن پانی میسر نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نماز نہ پڑھو۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، امیر المومنین، یاد نہیں کہ جب میں اور آپ ایک مرتبہ ایک سریے میں تھے تب ہمیں حالت جنابت لاحق ہو گئی تھی اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا، تو آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے زمین میں اچھی طرح لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی، اور واپس آ کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اتنا ہی کافی تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنے دستے مبارک کو زمین پر مارا تھا اور پھر اس میں پھونک مار کر اس کے ساتھ اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کو مل لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تیمم کا طریقہ بتایا گیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تیمم کیسے کیا جائے۔ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مارے جائیں، پھر ان پر پھونک مار کر ان کو فالتی مٹی جو ہے وہ اڑا دی جائے اور جھاڑ لیے جائیں ہاتھ۔ اس کے بعد چہرے پر ایک مرتبہ پھیرا جائے اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی الٹی سائڈ پر مٹی والا جو ہاتھ ہے وہ پھیر لیا جائے، تو یہ آپ کے غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ دوسرا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور ذریعہ طہارت قرار دیا گیا ہے۔
لہٰذا میری امت کے آدمی پر جہاں نماز کا وقت آئے وہ اسی جگہ نماز ادا کر لے۔ اس کے پاس مسجد بھی ہے اور طہارت کا سامان بھی، یعنی مٹی سے تیمم بھی کر سکتا ہے اور نماز جہاں آئے وہاں نماز پڑھ لے۔ اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دیا گیا ہے جنہیں مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال قرار نہیں دیا گیا تھا۔ پہلے مال غنیمت جمع کیا جاتا اور اس کو جلا دیا جاتا، جبکہ امت محمدیہ کے لیے اس کو حلال کر دیا گیا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، سبحان اللہ، اور ہر نبی کو اپنی قوم ہی کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، تاہم مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔